سیرہ تفسیر سورہ مبارکہ فاتحہ میں پہلی آیہ کریمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ ہر سورہ کی پہلی آیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور یہ آیہ کریمہ منزل ہے من اللہ، وحی کا حصہ ہے، جزء قرآن کریم ہے۔ تبرکاً و تیمناً سور قرآن کے اوائل میں نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم میں یہ سورہ بار بار نازل ہوئی ہے، یہ آیہ نازل ہوئی ہے، اور مختلف قرآنی صورتوں کا اس کو جز قرار دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم الہی پر وحی خدا سے اس کو جزء قرآن قرار دیا ہے۔ آغاز قرآن کریم کا اسی آیہ شریفہ سے ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور انسانی ہدایت کا آغاز و افتتاح بھی اسی آیہ شریفہ سے ہو رہا ہے۔ قرآن کتاب ہدایت ہے انسان کے لیے، ہدن للناس ہے، اور ہدایت کا پہلا سبق بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ ہدایت بھی انسانی زندگی اور انسانی حیات، انسان کی جمعی اور اجتماعی حیات کی ہدایت قرآن کریم میں ہے، اور معنی اس کا بہت ہی سادہ و آسان معنی ہے، پیچیدگی نہیں ہے۔ ہر چند مفسرین نے اپنی علمی تبحر کو دکھاتے ہوئے اس کے اندر بہت پیچیدہ و گہری باتیں کی ہیں، لیکن وہ اس کے معنی میں دخیل نہیں ہیں۔ بسم اللہ کے بہانے سے بہت وسیع ادبی باتیں کی گئی ہیں، ان کی افادیت اپنی جگہ پر ہے، اور وہ یوں نہیں کہ بسم اللہ سے نکلی ہیں وہ ساری باتیں، وہ جہاں پر بھی اسم استعمال ہوگا بسم اللہ میں یا بسم اللہ سے ہٹ کر، وہاں وہ بات کی جا سکتی ہے۔ اسم کے متعلق، اشتقاق اسم کے متعلق اور فروعات اسم کے متعلق جہاں بھی لغت عرب میں یہ لفظ اسم استعمال ہوگا، وہ جتنی ادبی باتیں ہیں وہ وہاں پر لاگو ہو سکتی ہیں اور ہوتی ہیں، یعنی وہ قرآنی ابحاث نہیں ہیں، ادبی ابحاث ہیں، اور ادبی باس قرآن کے ساتھ مختص نہیں ہیں۔ غیر قرآن میں بھی یہ الفاظ جہاں بھی آئیں گے استعمال ہوں گے، ادبی قواعد و قوانین اور تجزیہ و تحلیل ان کے اوپر وہاں لاگو ہو سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام پر، اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے نام سے، اور پھر دو صفات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ جل شانہ کی، اور وہ ہے الرحمن و الرحیم۔ اللہ رحمان و رحیم کے نام سے، اللہ رحمان و رحیم کے نام پر، اور اللہ اور رحمان و رحیم کے نام کی بنیاد پر، یہ اس کا ترجمہ و مفہوم بنتا ہے۔ اللہ کے نام ہدایت انسان کے آغاز میں اسے شروع میں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ مومن انسان جو اس نظام ہستی میں آیا ہے، خلق ہوا ہے، اور اب ہدایت کا سفر اس نے شروع کیا ہے، ہدایت کی پہلی اکائی اللہ کا نام ہے۔ اللہ حقیقت ذات خداوند تبارک و تعالی کی طرف اشارہ ہے، لیکن نام اللہ کے مختلف ہیں، متعدد ہیں نام، منحصراً ایک نام نہیں ہے۔ اللہ سے مراد وہ ذات
وہ ہستی جو مبدا ہے تمام نظام ہستی کا، عالمین کا، اس کے مختلف صفات ہیں، وہ مختلف نام ہیں، اور سارا نظام ہستی اس کے نام سے چل رہا ہے۔ سورہ ہود کی آیہ شریفہ کے مطابق بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی یہ بنتا ہے کہ انسانی زندگی کا مبدا اللہ کا نام ہے، انسانی زندگی کا مجرا اللہ کا نام ہے، اور انسانی زندگی کا مرسا اللہ کا نام ہے۔ اس نام پر نظام ہستی بھی قائم ہے، اللہ کے نام سے نظام ہستی قائم ہے، اللہ کے نام سے نظام ہستی جاری ہے اور آگے بڑھ رہا ہے، قائم ہے، اللہ کے نام سے اپنے مقصود تک پہنچتا ہے۔ جس طرح حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ مومنین کی نجات کے لیے کشتی بنائیں، اور اس کشتی کا مجرا اور اس کشتی کا مرسا اللہ کا نام ہے، بسم اللہ مجراہا و مرساہا۔ اسی طرح مجموعہ کائنات کا بھی یہی حکم رکھتا ہے، بسم اللہ ہی اس کا مجرا ہے، مجرا سے پہلے مبدا ہے، مبدا بھی اللہ کا نام ہے، مجرا بھی اللہ کا نام ہے، اور مرسا بھی اللہ کا نام ہے۔ اور یہی قانون انسان کے لیے بھی ہے، انسانی زندگی کے لیے، انسانی حیات کے لیے، انسانی نظام کے لیے بھی یہی قانون ہے، اس کا مبدا، مجرا، مرسا اللہ کا نام ہے۔ اللہ اشارہ ہے اس مبدأ ہستی کی طرف، جیسا یعنی یہ جو بسم اللہ میں مومنین کو ہدایت کی گئی ہے کہ اللہ کے نام کے محور میں حیات انسانی گزرے گی، اس کا ابتدا، اس کا جریان، اس کی انتہا، وہ سب اللہ کے نام سے ہے۔ چونکہ حقیقت میں اللہ ہی مبدأ ہستی ہے، تو جو مبدأ ہستی ہے اسی کے نام پر ہدایت کا نظام اور انسانی نظام بھی قائم ہو، اور اللہ ہی کے حکم سے اور اللہ ہی کے نظام و قانون سے اور ارادے سے نظام ہستی چل رہا ہے، بس مجرا بھی اللہ ہی کا نام ہے، اور اللہ ہی منتہا و مقصود ہے۔ نظام ہستی سارا جا کر اللہ ہی پر منتہی ہوتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس انسان کے لیے جو قانون و نظام اللہ نے بنایا ہے وہ بھی اللہ ہی کے نام پر ہے، اور یہ مختص نہیں ہے فقط دین کے ساتھ کہ اللہ کے نام پر نظام ہستی اور نظام انسانی دونوں کو استوار کیا گیا ہے، بلکہ دین کے علاوہ باقی جو غیر دینی انسانی نظام ہیں وہ بھی کسی نام پر چل رہے ہیں، کسی کے نام کے ساتھ چلتے ہیں۔